جبران اور مفرا گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی سا سناٹا تھا۔ مفرا بھاگ کر سعد کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی بیٹھ پر سعد نڈھال سا لیٹا ہوا تھا اور اس کے سرہانے بیٹھی نرما اس کا سر دبا رہی تھی۔ کیا ہوا سعد بھائی آپ کو؟ مفرا نے تڑپ کر آگے بڑھی اور سعد کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں مفرا، کچھ دنوں سے طبیعت خراب سی رہنے لگی ہے۔ سعد بوجھل سی آواز میں بتایا۔ تو آپ کو ہاسپٹل آنا چاہیے تھا سعد بھائی اور اپنا ڈیٹیل چیک اپ کروانا چاہیے تھا، جبران نے سعد کو چیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور ایک اچٹتی سی نگاہ اس کے سرہانے بیٹھی لا تعلق سی بنی نرما پر ڈالی۔ میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آخر اسے خیال آ ہی گیا۔ کسی نے توجہ نہ دی، وہ کچن میں چلی گئی۔ جبران نے اسے چیک کیا مگر بغیر ٹیسٹ کے وہ کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تبھی سعد کو بولا کہ تیاری کرے، وہ اسے ہاسپٹل لے کر جائے گا۔ کیا یار جبران، صبح چلیں گے نا؟ پرامس یار، سعد نے منہ بنایا۔ جبران کو ہنسی آئی۔ تبھی نرما چائے لیے اندر آئی۔ سب کے سامنے ٹرے بڑھائی۔ مفرا اور سعد نے اپنے اپنے کپ اٹھا لیے مگر سوری بھابھی، میں چائے نہیں پیتا، کافی پیتا ہوں، جبران نے کہا تو اس کے بجائے سعد نے کہا پی لو یار، میری بیگم اتنے پیار سے بنا کر لائی ہے۔ تو مجبوراً جبران کو کپ اٹھانا پڑا۔ آپ خود کے لیے نہیں لائیں؟ جبران کو اس کے چہرے کی خباثت لیے شیطانی ہنسی دیکھ کر کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ دودھ پی چکی تو اس لیے اپنی بنائی ہی نہیں، تکڑا جواب آیا۔ جبران نے کپ ایک سائڈ پر رکھا اور سعد کی میڈیسن چیک کرنے لگا۔ مفرا اور سعد اپنی اپنی چائے پی چکے تھے۔ تبھی جبران کا فون رنگ ہوا تو وہ یس کر کے کان کو لگائے دوسرے روم میں چلا گیا۔ جبران، مفرا کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی تو اس کا دل گھبرایا۔ سعد کے روم میں آیا تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سعد کے منہ سے جھاگ اٹھ رہی تھی جبکہ مفرا گردن ہاتھ میں دبوچے دوہری ہو رہی تھی اور وہ ناگن اپنا کام کر کے وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ جبران کی آنکھوں میں خون اترا۔ اسی لیے اب اس سے دنیا کی کوئی طاقت جے کے کی عتاب سے نہیں بچا سکتی تھی۔ شٹ، اپنے فون سے میسج الرٹ بھیجا، منہ مفرا کی جانب لپکا، اسے تھام کر سیدھا کیا۔ کیا ہوا مفرا؟ پاگل ہو کر پکارا مگر تبھی مفرا نے منہ بھر کر خون کی الٹی کی۔ جبران سمجھ گیا کہ کوئی زہریلی چیز چائے میں ڈالی ہے اس نے مفرا کو بازو میں بھرا اور گاڑی میں ڈالا، پھر سعد کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہوا میں اڑائی۔ ہاسپٹل میں وہ سب موجود تھے۔ نرما کچھ دور بس اسٹینڈ تک ہی بھاگ پائی تھی جب ماہر نے اسے پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا جے کے اس کا برا حال کر دے گا مگر وہ خواتین کو اپنے ٹارچر سیلز میں نہیں رکھتے تھے، اسی لیے ماہر نے اس پاگل عورت کو اس کے سوکا لاش سمیت کامران حسن کے حوالے کر دیا تھا۔ کافی عرصے سے وہ رفیق نامی شخص میں دلچسپی لے رہی تھی۔ اب ڈیٹیلز نکلوائیں تو یہ سب جان کر حیران ہوئے کہ اسی کی مدد سے اس نے زہر منگوایا ہے۔ جبران کی آج ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آئی سی یو میں جا سکے، تبھی باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے۔ اس کے پاس پاشا، سوہم اور کبیر موجود تھے۔ جبران اس سب میں خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا کہ وہ مفرا اور سعد کا خیال نہیں رکھ پایا، ان کی حفاظت نہیں کر پایا۔ تبھی ایشان باہر آیا۔ جبران بے چین سا ہو کر کھڑا ہوا۔ ایشان نے نگاہیں چرائی۔ کیا ہوا ایشان، بتاؤ مجھے ڈیٹیلز، جبران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ رپورٹس کے مطابق سعد کو تو کافی دن سے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور جب وہ شاید ریٹ کلر پوائزن دیا گیا ہے جو کہ بہت پاورفل اور ڈینجر تھا، اس لیے سعد بھائی کی حالت کافی کریٹیکل ہے، ایشان نے بتایا تو جبران کا دل بیٹھنے لگا۔ اور تمہاری بھابھی کیسی ہے؟ جبران نے امید افزا لہجے میں پوچھا۔ اسٹمک واش کر دیا ہے مگر ابھی بھی وہ کریٹیکل میں ہی ہے جے کے دعا کرو، ایشان بول کر واپس چلا گیا۔ مگر جبران بینچ پر بیٹھتا چلا گیا۔ کبیر نے بیٹے کی دگرگوں حالت دیکھی اور افسوس سے سر ہلایا۔ وہ دعا کر رہا تھا سعد کو کچھ نہ ہو۔ آج سے کئی سال پہلے وہ بھی ایسی صورتحال سے گزرا تھا جب سیف کی ڈیتھ ہوئی تھی اور اس نے تقریباً اپنا سب کچھ ہی کھو دیا تھا۔ آج اس کا بیٹا بھی تو اسی مقام پر کھڑا تھا۔ پتہ نہیں لیکن تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اسی لیے کبیر دل سے دعا مانگتا رہا کہ سعد کو کچھ نہ ہو۔ کئی گھنٹوں کے دل آزار کے انتظار کے بعد انہیں خوشخبری ملی۔
سعد اور مفرا خطرے سے باہر ہیں۔ جبران نے اب سکھ کا سانس لیا تھا۔ اب جا کر سکون آیا تھا۔ محبت بڑی ظالم چیز ہے، جس کی رگوں میں اتر جائے اس کو جدائی کے خیال سے موت آنے لگتی ہے۔ جیسے ابھی جبران کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ انہیں رومز میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سعد کے پاس کبیر تھا، جبکہ کافی دیر سے جبران مفرا کے پاس بیٹھا تھا، جس کی سفید فراق پر خون کے دھبے آ چکے تھے۔ جبران نے بغور اپنے جینے کی وجہ کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد ہی مفرا کو نیم کدودگی میں اپنے گریبان میں کچھ نمی سی گرتی محسوس ہوئی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اگلا منظر بہت واضح تھا۔ وہ دیوانہ اس کی گردن پر جھکا آنسو بہا رہا تھا۔ کیا تھے یہ سب؟ دنیا کے ظالم جلاد اور اپنی محبت کے لیے موم کی طرح پگھلتے آنسو بہاتے بہت خاص مرد، وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اپنے دل کی بہت اونچی مسند پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ جبران، مفرا نے کسمسا کر کہا، اور ہمیشہ کی طرح اس کا نام شہید کیا۔ یار میرا نام ایسے ٹکڑے مت کیا کرو۔ وہ خود پر قابو پاتا سیدھا ہوا، مگر لال انگارہ آنکھیں دل پر گزرنے والی قیامت کی صاف چغلی کھا رہی تھیں۔ وہ جھلا کر پوچھا، مگر جب وہ اسے اس نام سے پکارتی تھی تو دنیا کا ہر رنگ جبران کو پھیکا لگا کرتا تھا۔ دنیا کا بہترین نظارہ جبران کے لیے یہی تھا جب وہ ایسے گھبرا کر اس کے نام کے ٹکڑے کرتی تھی۔ تو کیسے بولا کروں؟ وہ بھی پوچھ بیٹھی۔ جی کے بول لیا کرو، جبران نے آسان سا حل پیش کیا۔ تو جبران، کیا پرابلم ہے؟ مفرا نے چھیڑا، مگر غلطی کر بیٹھی۔ پرابلم تو کچھ نہیں ہے، مگر جب ایسے بولتی ہو تو دل کرتا ہے تمہاری بولتی بند کر دوں، کہ کچھ بھی نہ کہہ پاؤ۔ وہ گمبھیرتا سے بولتا اپنے اصل روپ میں واپس آیا تو مفرا کو ہمیشہ کی طرح گڑبڑانے پر مجبور کر دیا۔ مفرا نے گھبرا کر اسے سینے میں منہ دے لیا تو وہ گہرا مسکرایا۔ جبران سعد سے ملا، جو کہ بے حد ڈسٹرب تھا۔ اس کے مطابق کچھ دن پہلے اسے نرمل سچائی معلوم ہوئی تو اس نے رو دھو کر اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی۔ سو اس نے سر بلند کرتے اسے ایک اور موقع دینے کی نیت سے معاف کر دیا، مگر وہ تب سے بیمار رہنے لگا، کیونکہ وہ بے حس عورت اپنی دنیا و آخرت خراب کرتی اپنے شوہر کو سلو پوائزن دینے لگی تھی، مگر وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ مگر سعد بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ ان سب کو یقین تھا کہ وہ اسے زندگی کی طرف مائل کر لیں گے۔ جبران سعد سے مل کر ڈسچارج پیپر چیک کرنے آیا تھا جب سامنے سے مہابیر اور ماہر آئے۔ وہ عورت مجھے چاہیے مہابیر۔ جبران کی آنکھوں میں شعلے بھڑکے۔ کام ڈاؤن، ریلیکس جی کے وہ تمام گواہوں اور ثبوتوں سمیت قانون کے حوالے کر دی گئی ہے۔ جتنے گناہ کر چکی ہے، عمر قید تو طے ہے۔ تم اب اس کی فکر چھوڑو اور اپنی فیملی کی جانب توجہ دو۔ مفرا اور سعد کو تمہاری ضرورت ہے، ماہر نے نصاحت سے سمجھایا تو اس نے سر مثبات میں ہلایا۔ انہیں ڈسچارج کیا گیا تو جبران مفرا سمیت سعد کو بھی اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ساتھ لے آیا۔ وائٹ پیلس میں سعد کا استقبال اس قدر اپنے پن سے کیا گیا کہ جلد ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ مفرا سعد سے مل کر اپنے روم میں آئی تھی۔ دونوں بہن بھائیوں نے بڑی دیر تک رو رو کر اپنا غم غلط کیا تھا۔ سعد نے معافی مانگنے کی کوشش کی کہ اسے اپنی بہن پر اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ اگر جبران نہ ہوتا تو جانے وہ آج کہاں ہوتی، کس مقام تک پہنچا دی جاتی، تباہ برباد کر دی جاتی۔ سعد کے سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ تبھی بہت رویا تھا وہ، مگر مفرا نے اسے تسلی دی تھی کہ اس کے سب نصیب کا حصہ تھا، اور ویسے بھی وہ سب نہ ہوتا تو وہ جبران سے کیسے ملتی۔ ہر معمولی سے معمولی چیز میں بھی خدا کے کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے بے شک، مگر انسان نادان ہے جو سمجھتا نہیں۔ ہر بڑی آزمائش کے بعد انسان کو نوازا جاتا ہے، اور مفرا کو بھی نوازا گیا تھا جبران کی صورت میں، کہ اس کے نصیب میں اتنی محبت کرنے والا شوہر لکھ دیا گیا تھا۔ جبران نے نرمی سے مفرا کو بیڈ پر لٹایا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں۔ مفرا نے اس کی پریشان سی شکل دیکھ کر کہا، اور تکیے پر نیم دراز ہوئی۔ جب تک مجھے تسلی نہیں ہو جاتی تمہاری طرف سے میری جان، تب تک میں پرسکون نہیں رہ سکتا۔ جبران نے بھی اپنی مجبوری بتائی۔ آپ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ مفرا نے منہ بنایا۔ میں اپنے ہونے والے بچوں کی مما کو محبت سے ٹریٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھی سکون سے بولا، اور اس کے قریب نیم دراز ہوا۔ کون سے بچے؟ مفرا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہی جو کل میرے خواب میں آئے تھے اور مجھے بول رہے تھے، کیا یار ڈیڈ بہت سست ہو، جلدی کچھ کرو تاکہ ہم فٹافٹ دنیا میں آئیں۔ اس کی بات پر مفرا بری طرح گڑبڑائی تھی۔ میرے بیبی آپ کی طرح نہیں ہوں گے بے شرم اور منہ پھٹ، جو ایسے بولیں گے، مفرا نے جھلا کر کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔
تو قبول کرو کہ بیگم میں بے شرم ہوں۔ جبران نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ تو آپ پکے والے ہیں، مفرا نے بول کر اس کے سینے میں منہ دیا۔ جبران نے قہقہا لگایا اور اس کے کندھے پر اپنے ہونٹوں کا لپس چھوڑا۔ یو نو واٹ، پیپروز تھا تو کچے والا پکے والا تم نے بنایا ہے۔ جبران کے شوشے پر وہ خود میں سمٹی تھی۔ جبران پلیز تنگ مت کریں۔ وہ جھنجھلائی، وہ گہرا مسکرایا اور اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج عروشے کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ سب اسے لیے ہاسپٹل آئے تھے۔ عروشے سے زیادہ تو ایشان پینک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سب کے چہرے پر دبی دبی مسکان تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ عروشے نڈھال سی تھی۔ بالآخر کچھ گھنٹوں کے بعد عروشے کی مشکل آسان ہوئی اور خدا نے اسے رحمت سے نوازا تھا۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ لٹل اینجل کو دیکھنے کو سب ہی بے چین تھے اور سب سے زیادہ تو ایشان بے چین تھا جونیئر عروشے کو دیکھنے کے لیے۔ عروشے کو لیبر روم سے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایشان روم میں داخل ہوا تو عروشے جو نڈھال سی لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ الوہی سی مسکان ممتا کی چمک اور سکون لیے ہوئے تھی۔ پاس ہی کاٹ میں ننھی پری گہری نیند میں تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا بیٹھ کے قریب آیا۔ کنگریچولیشنز، مجھے دنیا کی اس عظیم الشان نعمت سے نوازنے کا شکریہ میری جان۔ ایشان نے جھک کر عقیدت سے اس کے سر کا بوسہ لیا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، وہ دھیمے سروں میں بولی تو ایشان مسکرایا اور کاٹ کی جانب بڑھا۔ یہ تو بالکل میری روشے بیبی ہے۔ ایشان نے اس کے ننھے گداز وجود کو گود میں بھرا۔ ایشان کی بے ساختگی میں کہے گئے الفاظ کو اندر آتے سب نے سنا تھا۔ عروشے انہیں دیکھ کر کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ تو ہم نے کون سا کہا ہے کہ یہ ہماری روشے بیبی ہے، وہی تمہاری ہی ہے۔ آریان چھیڑے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ایشان مسکرایا۔ کوئی شک؟ ایشان کے لہجے میں فخر تھا کیونکہ اس کی گود میں تھی وہ یوں جیسے روئی کی گڑیا تھی۔ یہ تو بالکل باربی ڈال ہے۔ آریان نے اس کی گال کو چوما۔ شفا بھی دیکھنے قریب آئی۔ بالکل اپنی چاچی پہ ہی چلی گئی ہے، سویٹ اینڈ سار۔ آریان کی سرگوشی۔ شفا نے تل ملا کر اسے دیکھا اور چور نگاہوں سے سب کو سوائے ایشان کے کسی نے نہیں سنا تھا۔ بغیرتی آن پیک۔ ایشان نے شفا کا سرخ چہرہ دیکھ کر آریان کا گھرکا تو وہ دانت نکالنے لگا۔ پھر آریان نے ایشان کو عروشے کے پاس بٹھایا اور عروشے کی گود میں بیبی کو دیکھ کر بہت خوبصورت اور یادگار پکس بنائی۔ عروشے، اس کا نیم میں نے علیزے رکھنا ہے، ایشان نے کہا تو عروشے نے بھیگی پلکوں سے تشکر کے احساس سے اپنے کیئرنگ ایش کو دیکھا اور دھیمے سے اس کے سینے پر سر رکھ لیا۔ آریان نے یہ پل بھی موبائل کی آنکھ میں سیو کر لیا۔ زمل اور کبیر پاس آئے اور بیبی کو گود میں اٹھایا۔ پھر ماہر اور رواحہ کی باری آئی۔ اس کے بعد سب نے باری باری بیبی کو گود میں اٹھایا تھا۔ ویل ڈن کمانڈو ماہر سوہم خان، بہت اچھا کام کیا آپ نے۔ آپ کی کارکردگی کے لیے آپ کو ستارہ امتیاز کے احساس سے نوازا جائے گا۔ یقیناً یہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی اور اس قوم کے لیے فخر کا باعث مقام ہے۔ میجر جنرل صاحب نے اس کے کندھے کو تھپتھپاتے نے کہا تو اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ تھینکس سر، مختصراً کہا گیا۔ مجھے میجر عاصم سے نے آپ کا تعارف کرواتے بتایا تھا کہ آپ بولتے کم اور کام زیادہ کرتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ میجر جنرل آصف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ انہوں نے اتنی لمبی بات کہی اور سامنے سے صرف تھینکس ہی سننے کو ملا تھا۔ تو ماہر بھی مسکرا دیا۔ آج انہوں نے چوری شدہ اربوں کا حساس اسلحہ فوج کے حوالے کیا تھا تو میجر جنرل پرسنلی طور پر اسے سراہنے آئے تھے۔ یقیناً رستم کو تو آپ جہنم رسید کر چکے ہوں گے۔ بالکل سر، ماہر نے قبول کیا۔ اور آپ کے باقی مجرموں کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہیں گے کمانڈو؟ میجر نے ماہر سے پوچھا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا مگر پھر گویا ہوا۔ میرے مجرم نہیں سر، قوم کے مجرم، میرے والدین کے مجرم، میرے اس بھائی کے جس کے والدین چھین لیے ان درندوں نے، اور سب سے بڑھ کر میجر عاصم کے مجرم جن کی قوم کے لیے وفاداری پر سوال اٹھا دیے انہوں نے۔ ماہر کے سرسراتے لہجے میں شعلے سے تھے۔ تمام ثبوت ہمارے پاس ہیں، انہیں پھانسی ہی ہوگی، نہیں تو دوسرا آپشن تو آپ کے اسکیلپل کے پاس موجود ہی ہوتا ہے۔ نہیں کمانڈو، میجر جنرل صاحب نے اسے کان میں سرگوشی کی اور مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔
ان کے جانے کے بعد وہ گرین ماسٹر کھل کر مسکرایا تھا۔ رواحہ بیڈ پر رونے سی شکل بنا کر لیٹی ہوئی تھی اور منی اس کے پاس اس کے منہ کے رنگ کے زاویے دیکھ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے سوپ لائی تھی۔ سبزیوں اور گوشت کے اس ملغوبے کو رواحہ کو اپنے اندر اتارنا جو شیر لانے کا مترادف لگ رہا تھا۔ وومٹ کر کر کے وہ بحال ہو چکی تھی جب سے اس کا پاؤں پھر سے بھاری ہوا تھا۔ اس ہری بلا نے اس کی سانسوں پر بھی دسترس حاصل کر رکھی تھی جیسے بقول رواحہ کے جینا مشکل کر رکھا تھا۔ اسے بیڈ سے ایک قدم بھی نیچے اترنے کی اجازت نہیں تھی، وہ چاہے موجود ہو یا نہ ہو۔ رواحہ کے پل پل کی خبر ہوتی تھی اسے، اور یہی چیز رواحہ کی جھنجھلاہٹ کا سبب تھی کہ اب تو اسے اس کی مرضی سے روم سے بھی باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا۔ منی بس اب مزید میں نہیں پی سکتی، وہ دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ تھوڑا اور، منی نے اسے پچکارا۔ ہرگز نہیں، اس نے منہ پرے کر لیا جب وہ مخصوص اسٹائل میں پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوا تھا۔ کیوں منیب؟ اس کی آواز سن کر رواحہ گڑبڑائی مگر خود کو انجان ظاہر کیا۔ یہ تمہاری مارشمیلو سوپ گندا لگ رہا ہے اسے۔ منی نے بھی جو کب سے اسے پریشان کر رہی تھی حساب برابر کیا۔ یہ باؤل ادھر رکھو، میں پلاؤں گا، اور تم جاؤ فروٹس دیکھو فریش آئے ہیں کہ نہیں، ماہر نے کہا تو اس نے مسکین سے شکل بنا کر منی کو دیکھا۔ منی نے بھی کندھے اچکائے جیسے کہنا چاہتی ہو میرے ہاتھ سے پی لیتی، مگر اب بھوک تو ہری پلا کو۔ وہ گئی تو ماہر دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا۔ دیکھیے، رواحہ نے انگلی اٹھائی۔ دکھائیے، ماہر نے دانتوں تلے لب دبایا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، جو کرنا تھا کر چکا ہوں مارشمیلو، اب تو رزلٹ کا انتظار ہے، اس نے بول کر دانتوں تلے لب دبا کر مسکراہٹ کو روکا۔ ماہر کی زبان کے جوہر صرف اس کی مارشمیلو کے آگے ہی دکھتے تھے، کوئی اور سنے تو بے ہوش ہی ہو جائے۔ آپ بہت خراب ہیں، وہ چلائی۔ جانتا ہوں، اب فوراً سوپ فنش کرو نہیں تو میں ہوش ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ بہت ظالم ہیں، وہ روحان سی ہوئی۔ اور یہ ظالم عاشق پاپا بننے والا ہے، وہ بھی 3 بیبیز کا، تو ہر چیز کے 4 حصے کھانے پڑیں گے نا۔ وہ سکون سے بولا اور سوپ کا چمچ اس کے منہ کے آگے کیا۔ اس نے منہ نہیں کھولا تو ماہر نے ابرو جھکائی تو ناچار اسے منہ کھولنا ہی پڑا۔ ماہر کے چہرے کی مسکان گہری ہوئی تھی۔